جب اپنے نام کی پکار پہ اس سے وہم و گما ہوا، لیکن پھر سے نام کی پکار اور مانوس سی آواز سن کے وہ کرنٹ کھا کے سیدھی ہوئی اور نگاہ اس کے چہرے پہ گئی۔ وہ یک ٹک اسے دیکھتی رہی۔ میں نے اسے اتنا دیکھا کہ جتنا دیکھا جا سکتا تھا، مگر پھر بھی 2 آنکھوں سے کتنا دیکھا جا سکتا تھا۔ اسے بغیر پل کے جھپکائے دیکھتی رہی، جہاں تک کہ اس کی آنکھوں میں جلن سے نمی سے چھانے لگی۔ اس کا ارتکاز تب ٹوٹا جب وہ اس کے پاس بالکل ساتھ وہی اسی طرح چوکڑی مار کے نیچے بیٹھ گیا۔ اس کے سلگتے لمس اور سانسوں کی مدھم آواز پہ وہ چونک کے اسے دیکھنے لگی، اور جب حقیقت کا ادراک ہوا تو غصے سے وہاں سے ہٹنے لگی۔ مہر پلیز کچھ دیر یہیں بیٹھے رہو میرے پاس، اس کے دھیمے سے لہجے میں ایک نامعلوم سی التجا سمٹ آئی جو اس کے دل میں بے وس سی ہو کے رہ گئی۔ اس کی بوڑھی آنکھیں جلملانے لگی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دم سادے اس کے ساتھ کندھے سے ٹکراتی، اس پرتپش لمس کو برداشت کرتی۔ وہ ساکت بیٹھی تھی۔ اس کی سانسیں اس وقت انتشار برپا ہوئی جب اس نے اپنا سر اس کے کندھوں پہ رکھ دیا۔ اسے یوں لگا کہ وہ یوں ہی بیٹھے بیٹھے مر جائے گی جو اگر یوں ہی برداشت کرتی رہی۔ ہان پلیز، وہ تڑپتی بولی۔ اس کا دل تڑپ رہا تھا کہ کیسے یہ شخص اس کے بھائی کے ٹریپ کرنے پہ اس کے ساتھ شادی کر سکتا، کیسے؟ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اس کا منہ چرا رہا تھا۔ ناراض ہیں؟ اس نے اس کے احتجاج پہ ہلکے سے سر اٹھا کے اس کے ضبط سے سرخ پڑتے چہرے پہ نگاہ ڈالی۔ نہیں، پاگل ہو رہی ہوں میں، وہ چیختی ہوئی چلائی۔ کیوں دیا مجھے دھوکا؟ اس کا گریبان تھام دی۔ وہ اپنی فرسٹریشن باہر نکالنے لگی۔ آپ کو لگتا ہے آپ کو دھوکا دیا گیا؟ اس کے گریبان پکڑے ہاتھوں پہ اپنے مضبوط ہاتھ رکھتا وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ٹوٹے لہجے میں بولا۔ تو اس کا دل اٹکا۔ دھوکا نہیں ہے تو پھر وہ سب کیا تھا؟ کیوں نہیں بتاتے مجھے کھل کے ساری بات؟ اس کے ہاتھ جھٹکتی بولی تو وہ سر جھکا کے ہاتھوں کو دیکھنے لگا۔ بودو نہ، چپ کیوں ہو اب تم؟ اسے یوں چپتے کہ وہ چیخی تو اس نے کاٹ دار نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیا بولوں کہ تمہارے کسی سوال کا جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں ابھی میں۔ اس نے نگاہ پھیرتے جواب دیا تو وہ اس کا بازو تھامتے اس کا رخ بے اختیار اپنی جانب موڑ گئی۔ کیوں نہیں دے سکتے تم میرے سوالوں کے جواب؟ میں نے خود دیکھا ہے تمہاری آنکھوں میں اپنی محبت کو، تم ایسے کیسے دھوکا دے سکتے ہو؟ وہ اس کو تھامتی ہذیانی انداز میں بولتی چلی جا رہی تھی۔ مہر، اس نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتے اس کے بال سمیٹے، اسے قدرے قابو کرنے کی کوشش کی۔ پیار کرتا ہوں بے پناہ آپ سے، خود سے بھی زیادہ۔ سار نے کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی۔ اس سے زیادہ میں آپ کو ابھی کچھ نہیں بتا سکتا، لیکن یہ مت کہیں کہ میں آپ کو محبت نہیں کرتا یا یہ رشتہ محض دھوکا ہے۔ اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکراتے وہ دھیمے سے بولتا اس کی سانسوں کو نئی زندگی دے گیا۔ لیکن تمہاری پیرنٹس اور وہ باقی، اس نے باقی سب کچھ جاننا چاہا، لیکن اس نے دھیرے سے انگلی اس کے شگرفی ہونٹوں پر رکھی۔ چھوڑ دو باقی سب فی الحال کہ میں اور کچھ بتانے کا اہل نہ ہوں ابھی۔ بس یہ جان لے کہ میری روح تک میں بستی ہو تم اور تمہاری محبت تم واقعی پیار کرتے مجھ سے۔ وہ بے یقینی سے آنکھیں پھیلاتے بولی تو اس نے گہری سانس بھرتے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ہاں، بہت مختصر کہتا وہ اس کی بے یقین آنکھوں میں جھکا اور باری باری ان پہ اپنے لب رکھے تو اس کی روح تک میں کرواہٹ سے اترنے لگی۔ اسے یوں لگا یہی وہ چیز تھی جسے شاید وہ اتنے دنوں سے مس کر رہی تھی۔ اس نے رگوں میں اترتے سکون، باغتی ہوئی دھڑکنوں کو قابو کرتے اس کے سینے میں چہرہ چھپاتے منمناتے کہا، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ اس نے اسے دونوں بازو میں جگڑتے سینے میں بینچا اور بالوں پہ لب رکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ چلیے۔ اس نے کھڑے ہوتے ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا تو وہ دل میں پنپتے سوالوں تجسس سے نظر چراتے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے حیرت سے اپنے سامنے ریوالور تانے اپنے بیٹے کو دیکھا جو شاید خود کو اس کا بیٹا ہونے سے بھی تسلیم کرنے سے ڈرتا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے یوں ڈراؤ دھمکاؤ گے یا اس بچے کی فیملی کو بچاؤ گے تو میرے لوگ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ اس نے ریوالور دیکھ کے اپنے بکھرے اعصاب کو یکجا کرتے ہوئے اسے ڈرانے اور باتوں میں الجھانے کی کوشش کی۔ مجھے بتائی کہ اس کی بہنیں کدھر ہیں؟ وہ ٹھنڈے لہجے میں گویا ہوا۔ وہ لوگ پوری زندگی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ تمہارا کیا، تمہاری فیملی کو بکنا پڑے گا جہان شاہ۔ اس کی ماں نے بھی شائستگی کا چولا اتارتے اسے بھرپور شیشے میں اتارتے دھمکیاں دینے کی کوشش کی۔ بکواس بند کرے آپ۔ اس نے ریوالور کا پچھلا سر اس کی کن پٹی پہ مارتے گویا اشتعال پہ قابو پانے کی کوشش کی۔ نام مت لے میری فیملی کا،
شرم آتی تھی مجھے سن کے کہ میری ماں نے میرے باپ کو نہیں بلکہ اپنے ایمان کو، ضمیر کو اور اپنے وطن کو چھوڑا ہے۔ وہ تیش سے چلایا، کیوں بھیجا اپنے ایمان کو، وہ بھی کوڑو کے باؤ۔ سودا کرنے چلی ہیں آپ اپنے ملک کے جوانوں کا؟ گن آتی ہے مجھے آپ سے خود سے کہ مجھے جہنم دینے والی آپ ہے، کہ مجھے جنم دینے والی آپ ہے۔ اس نے نفرت سے اسے دیکھا جو کنبٹی سے بہتے خون کی وجہ سے آپ کے تھوڑی نڈھال لگ رہی تھی، جبکہ اس کے گارڈ کو پہلے ایک گاڑی میں بٹھایا جا چکا تھا۔ میں نے سارا بچپن اس کام اور کوشش میں ضائع کر دیا کہ کہیں تو مجھے ایسے موقع ملے کہ میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر سکوں، کہ بیٹا ہونے کے ناطے یہ میرے لیے گناہ ہے، لیکن اب میں یہ ضرور کر سکتا ہوں۔ اس نے پسٹل اس کے ماتھے پہ ٹکایا تو وہ فوراً بولی، ہائی وے انڈر کنسٹرکشن پلازا کے فرسٹ فلور پہ ہے۔ اس نے اس کی بہن نے اتنا سنا تھا کہ وہ گارڈ سے بڑی گاڑی کو لے کے آفیسرز وہاں سے سر سے نکلے۔ شکریہ، اس نے ٹریکر پہ انگلی رکھی، جہاں رک جاؤ، مت کرو ایسے۔ اس نے پلٹ کے دیکھا تو اس کے ٹیچر ہاشمی صاحب بھی کھڑے تھے۔ ہاشمی صاحب کھڑے تھے، سوری سر، لیکن آپ جانتے ہیں اسی کام کے لیے اتنی سٹرگل کی، اور یہ آپ سب کا وعدہ تھا کہ تب آپ مجھے روکیں گے نہیں۔ اس نے اسپارٹ انداز میں کہتے دوبارہ سے دیکھا اور بھی آنکھیں بند کرتے زور سے ٹریکر دبا دیا، اور اس کا وجود ایک جھٹکا کھاتے بے جان ہوتے زمین پہ آن گرا، جبکہ وہ تاثر نگاہوں سے اسے دیکھتا واپس مڑا اور اس بچے کے پاس جا رکا۔ تمہاری بہنیں اب سیو ہیں، کچھ ہی دیر میں وہ یہاں آ جاتی ہیں، اس نے تسلی دیتے کہا۔ آپ نے کیوں مارا انہیں؟ یہ بہت خطرناک لوگ ہیں، ابھی ہمیں مار دیں گے، اس نے لرزتی خوفزدہ آواز میں کہا۔ تو اس نے بے احتیاط اس کا سر تھپتھپاتے کہا، ریلیکس، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، ڈونٹ وری، اس نے سنجیدہ سے لہجے میں کہا۔ تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا، جس کے چہرے سے بالکل نہیں لگ رہا تھا کہ ابھی کچھ پل پہلے اس نے اپنی ماں کو قتل کیا ہے۔ اس بچے کے ساتھ ساتھ اس نے وہاں موجود سڑک پہ کھڑے ہر افسر کی حیرت زدہ نگاہ خود پہ مرکوز محسوس کی تھی، لیکن وہ جان کے بھی انجان بنا رہا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے گاڑی کی طرف جاتے اس سے اشارہ کرتے اپنے ساتھ بلاتے پوچھا، تو وہ ہولے سے اٹکتے ہوئے بولا، دبیر خان، رائٹ خان۔ تمہارا گھر کدھر ہے؟ اس نے آگے چلتے گاڑی کی طرف بڑھتے پوچھا۔ اس کے سوال کے جواب میں اس بچے کے چہرے پہ وحشت اور سارا سہمگی پھیل گئی۔ کیا ہوا؟ اس کا دباتا کھولتا ہاتھ تھما تھا۔ گھر جلا دیا انہوں نے، مما کے ساتھ۔ اس کے سسکتے لہجے میں اتنا ڈر تھا کہ اسے اس بے جان پڑے وجود سے بے پناہ نفرت محسوس ہوئی۔ ریلیکس، پریشان مت ہو، انہوں نے حلافِ مزاج کافی نرمی سے اس کے گرد ہاتھ پھیلاتے کہا۔ وہ بدستور وہاں کھڑے ہر فرد کو اگنور کیے جا رہا تھا۔ وجہ ان سب کی نگاہوں کے سوال تھے جن کے جواب وہ اس وقت دینا نہیں چاہتا تھا۔ اس سے پہلے کوئی کچھ کہتا جہان کے بجتے بزر نے اسے خان کی بہنوں کے ملنے کی اطلاع دی۔ کانگریٹس، بہنیں مل گئی ہیں تمہاری، اس نے اس کی طرف دیکھتے نسبتاً ہلکے پھلکے انداز میں بتایا۔ تو سارے وقت میں یہ پہلی بار تھا جب اس نے اس کے چہرے پہ سکون پھیلتا دیکھا۔ کہان، ہاشمی صاحب کے بخار پہ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی مڑ کے دیکھا۔ اس نے پلٹ کے سوالیہ انداز میں انہیں دیکھتے رخ موڑا تو وہ گہری سانس بھر کے رہ گیا۔ اگر اس نے مکمل طور پہ اس فیلڈ میں شرکت نہیں کی تھی تو یہ بات اس کے کھڑے ہونے اور اس کے انداز سے جھلکتی تھی۔ تم نے اس عورت کو کیوں مارا؟ اپنی محرومیت کا بدلہ یا اس کے کارناموں کا انجام؟ اس نے نبے طلع انداز میں پوچھا۔ وہاں موجود وہ سب آفیسر تھے جو اس وقت جہان کی اسپیشل ٹیم کے ساتھ جڑے ہر اچھے برے وقت میں اس کے ساتھ ہوتے تھے۔ اپنی محرومیت کا بدلہ میں انہیں اتنے آسان موت مار کے نہ دیتا۔ اس نے نفرت سے سر جھٹکا۔ ان کے گھٹیا کاموں کی وجہ سے یہ سب کیا۔ ایمان بیچنے والے شخص کے لیے میرے پاس معافی نہیں، اس نے کندھے اچکاتے کہا۔ تم جانتے ہو اس کا تمہارے کیریئر اور تمہاری فیملی پہ کتنا برا افیکٹ آ سکتا ہے۔ ان کے سوال پہ اس نے تیکھے ستونوں سے انہیں دیکھتے منہ کھولنا چاہا۔ جب پلیز جہاں، یہ وقت جذباتی کا نہیں ہے، تم یہ بھی کہہ دے کہ تم اس فیلڈ سے ہی محدود ہو کے نہیں رہ سکتے تو یہ اس سب کو مس یوز کیا جا سکتا ہے۔ وہ رسانیت سے بولے تو اس نے پرسکون انداز میں انہیں دیکھتے گاڑی سے ٹیک لگائی۔ ایک وعدہ کرو گے تم؟ ایک استاد ہونے کی حیثیت سے پوچھ رہا ہوں۔ ایک نامحسوس
ایک نامحسوس سامان ان کے لہجے میں تھا جسے دیکھ کے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سائرس بات میں ہلا گیا۔ تم کبھی بھی یہ نہیں کہو گے تم نے اسے قتل کیا ہے، کبھی بھی۔ یہ اس فیلڈ کے لیے تمہارے لیے، اس بچے کے لیے، میرے لیے بہت ضروری ہے۔ ان کا لہجہ آہن میں تھوڑا مدھم پڑا، اس کی آنکھوں سے سرمہری سے جھلکنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی لفظی کارروائی کرتا، وہاں تک آتی ہیڈ لائٹ کی تیز روشنی ایک پل کو اس کی آنکھیں چوندھی آ گئی۔ اس نے بے احتیاط ہاتھ کو اپنی پشت پہ کیا اور اس نے کامتے ہاتھوں سے اس کی شرٹ کو مضبوطی سے جکڑ لیا۔ گاڑی سے نکلنے والا مرد پھرتی سے بے جان پڑی ماں رخ کی طرف بڑھا، لیکن اس کا بے جان وجود دیکھ کے تھرتھرا گیا اور پھر حیرت سے ان سب کو دیکھا، لیکن جان نہ سکا کہ وہ کون لوگ ہیں۔ کون ہو تم لوگ؟ اس نے حیرت سے پوچھا، لیکن ان کے جواب دینے سے پہلے ہی اس کی آواز پہچان کی اس نے سہمتی ہوئی آواز میں پکارا، پاپا۔ اس پکار پہ اس نے پلٹ کے اس بچے کو دیکھا جو وحشت سے باپ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ایک لمحے کی غفلت پہ وہ شخص چیل کسی تیزی سے اس بچے کے نزدیک آیا اور اس کا بازو پکڑتے سامنے کیا اور پیر در پہ تھپڑ مارنے لگا۔ تو ذلیل انسان، تیری وجہ سے اس کی جان گئی۔ کہا تھا اسے کہ لڑکی کو کہیں بھیجنا تو بھیج دو، لیکن اس سپولے کو بھی اس وحشا کے ساتھ جلا دیتے، لیکن اسے تجھے اس کام میں لانا تھا، لیکن تو سپولا کھا گیا میری ہونے والی بیوی کو۔ وہ آدمی غصے سے اسے پیٹا، بہت سی سچائیوں سے پردہ چاک کر رہا تھا جب اس نے انتہائی طرح سے اس کا بازو تھامتے اس کے بازو کو جھٹکا دیتے اس کا بازو توڑ دیا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی جو تجھے اس کا باپ سمجھ کے تھوڑی غفلت کر بیٹھا، اس نے پتھریلے لہجے میں کہا تو اس نے اسے دھکا دیتے دور ہٹایا اور پلک جھپکتے پسٹل نکال کے اس کی ٹھنڈی نال اس بچے کی پیشانی پہ رکھ دی۔ نہیں نزدیک مت آنا ورنہ یہ بچہ مارا جائے گا۔ ان کمینوں کے لیے اتنا پیسہ کمایا، مانگا صرف اتنا کہ بس ان آدمیوں کے ساتھ 2 ہفتے رک جاؤ، تیری زندگی سہل ہو جائے گی۔ لیکن یہ اور اس کی وہ ستی سابتری ماں جان کو آ گئی، لیکن اب اسے بھی ماں وہ ٹوٹے بازو کا درد برداشت کرتے دوسرے ہاتھ سے پسٹل اس کے ماتھے سے ٹکائے جوش اور غصے سے بول رہا تھا۔ جب بازو پہ لگنے والی گولی سے کڑا اٹھا، اس سے پہلے وہ کوئی رد عمل دکھاتا، اس نے پسٹل کا رخ اس کے ماتھے کی طرف کیا اور بغیر کسی کو سمجھنے کا موقع دیے ٹریگر دبا دیا اور فضا اس کی دردناک چیخ سے گونج کے بالکل ساکت ہو گئی۔ جہان! حیرت زدہ آواز سن کے اس نے پھپھرتے ہوئے مڑ کے دیکھا۔ پلیز سر، کچھ مت کہے گا۔ وہ ذلیل انسان بچے کو نامرد بنانے کے لیے سودا کر رہا تھا، اپنا ایمان اور بچیاں بیچ دی، بیوی کو مار دیا اور اب بچے کی جان لینے والا تھا۔ اس لیے میرے پاس سوچنے کے لیے وقت نہ تھا۔ جہاں تمہاری زندگی ان کے لب سرسرائے، اس کی جنونیت دیکھ کر نہیں چاہیے مجھے ایسی زندگی۔ آپ کے وعدے کی بدولت چپ کر رہا ہوں، وگرنہ ان دونوں کو قتل کرنے کا نہ مجھے افسوس ہے اور نہ ہی ڈر۔ اس نے نپے تلے انداز میں کہتے اس بچے کا ہاتھ تھاما اور گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ جو کچن میں چائے بنانے ہولے ہولے مگن سے گنگناتی ان دونوں کی آمد سے بے خبر تھی، جس میں ایک اس کی گنگناہٹ سے چینپ اٹھا تھا جبکہ دوسرے وجود کی آنکھیں شرارت سے چمکنے لگی۔ اس کی گنگناہٹ پہ اس نے لب بھیجا جبکہ اس کے لب شرارت سے پھڑپڑائے۔ آریان، تم سے یہ تو کہنا تھی، مجھے تو لگتا تھا تو اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن ان کے فرائض سن کے تو یہ سب دھوکہ لگ رہا ہے۔ شرارت سے چمکتی آنکھوں کے ساتھ اس نے مصنوعی افسوس سے کہا۔ اس کی گل افشانی پہ وہ کرنٹ کھا کے مڑی، ان دونوں کو دیکھ کے بکھلا گئی۔ اس نے جھجکتے ہوئے اس کی نظروں میں دیکھا جو اس سے گھور رہا تھا۔ اس نے گڑبڑاتے نگاہیں معاویہ کی طرف موڑی۔ آپ لوگ کب آئے؟ اس نے ہڑبڑاتے پوچھا۔ یہ آریان کو آئے تو 88 سال ہو گئے، جبکہ مجھے ہو گئے کوئی۔ اس نے مصنوعی زبردستی سی سنجیدگی سے جواب دینے کی کوشش کی جب اس نے زوردار دھموکے سے اسے روک کر حشمگین نظروں سے گھر دیکھا۔ اور اسے آئے سال بھر بھی نہیں ہوا، فیڈر سے لگا ہے بیوی۔ آریان نے لفظ چباتے چباتے کہا تو بے احتیاط ایک نرم سی مسکراہٹ اس کے لبوں پہ پھیل گئی۔ اوئے خبردار! وہ تڑپ کے سیدھا ہوا۔ میرے تو اب خود فیڈر پینے والے بچے آ رہے ہیں، میں کیوں فیڈر پیوں؟ اس نے
چل بلاتے کہا تو وہ کھلکھلا اٹھی۔ اس نے بے احتیاط مڑ کے اس کی کھلکھلاتی حسین مورت دیکھی۔ ہنسنے کی بدول اس کی آنکھوں میں نمی سی جھلکنے لگی تھی اور رنگت سرخ ہو رہی تھی۔ وہ باقی سب کے ساتھ کافی عرصے سے نارمل ہی ہوتی تھی، لیکن اس کی موجودگی میں اپنے ہول میں سمٹ جاتی تھی۔ لیکن آج اسے یوں کھلکھلاتے دیکھ کے وہ بے خود سا ہو گیا تھا۔ اس کے یوں یک ٹک دیکھنے سے وہ بے پناہ پذیر ہوتی انگلیاں چٹانے لگی۔ تمہاری ہی ہے؟ اب کیا اس یقین دہانی کے لیے ہضم کرنے کا ارادہ ہے اسے؟ معاویہ نے اس کے انہماک پہ گہرا طنز کرتے کہا تو وہ چونکتے ہوئے ہلچل ہوتے اس پر سے نظریں ہٹا گیا۔ بکواس بند کا، اس نے چمکا کہا۔ اے دو، تم رومانس کے نام پہ یہ چچوڑی حرکتیں بند نہ کرنا اور میں بکواس بند کر دوں۔ اس نے پھر سے گل افشانی کی جسے سن کے پری کی رنگت شرم سے دہ گئی، جبکہ وہ اس سے یوں گھورنے لگا جیسے کچا چبا جائے گا۔ یہ مجھے ان گندی نظروں سے دیکھنا بند کر، میں اپنی بیگم سے بہت پیار کرتا۔ اس نے حباذت سے کہتے آنکھ دبائی تو وہ چٹپٹاتا پری کو دیکھنے لگا جو اس کی بات سن کے ہنسی کنٹرول کرنے کے چکر میں سرخ انار بنی ہوئی تھی۔ او بیگم، اور مل گیا۔ اس نے منہ کا مطلب زینی کی آمد سے اس کی بانجے سے چڑھنے لگی، لیکن وہ جانتی تھی وہ ضرور شرارت کے موڈ میں ہے، اس لیے وہ اسے نظر انداز کرتی اور توجہ کے ساتھ علیزے کے ساتھ باتوں میں مشغول ہوتی نظر آنے لگی، گویا کہ باور کروایا ہو کہ اس نے تو کسی کو بھی دیکھا ہی نہیں۔ بس ہوگی بہت تیری، اب آجا چائے پیتے ہیں۔ وہ جو اس کی نظر اندازی پہ آنکھیں پھاڑے بیٹھا تھا آریان کی پچکارتی تندیا آواز پہ جل اٹھا۔ بیگم، میری شرافت کا بدلہ اس سے پہلے کہ اٹھ جائے مجھے اپنے ہاتھوں سے چائے بنا کے دو۔ اس نے ایک مانی ہیزی سی دھمکی دیتے کہا تو اس کی دھمکی پہ وہ گلاب پڑتی اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف متوجہ ہوتی، جس نے اسے متوجہ دے کے ایک دل فریب سا اشارہ کیا، جسے دیکھ کے وہ کانوں کی لو تک سو پڑی اور فوراً کچر کی طرف بھاگی، جبکہ لیزا نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی جو اب بھی کہہ رہی تھی کہ وہ اس کی بات کسی طور بھی نہیں سنی، لیکن اب بھی اس نے ایسی کیا دھمکی دی جو وہ تیزی سے اس کی بات مانتے بھاگی تھی۔ واہ معاویہ بھائی، آپ کی دھمکی میں کیا تھا جو آپ کی بات فوراً سن لی گئی تھی؟ وہ معصومیت سے متاثرانہ انداز میں معاویہ کے سامنے بیٹھی بولی تو پری اور زینی اپنا سر پیٹ کے رہ گئی، جبکہ وہاں آنے والی لاریب جو 2 سالہ زمران شاہ کو ناشتہ کھلانے آئی تھی، اس کی ہنسی چھوٹ کے اس کی معصومیت پہ ماما بننے والی ہو گئی، لیکن کسی بات پہ دماغ بند ہو جاتا ہے، جہان بھائی پہ ترس آتا ہے۔ وہ حیرت بھی کہ کچھ بھی نہیں سکھایا بھی۔ وہ کچن میں آتی مسکراتی بولی تو پری اور زینی بھی مسکرانے لگی۔ اس کی بات سن کے چائے پیتے آریان کو چلا گیا، جبکہ معاویہ دانت نکالتے زینی کو دیکھنے لگا۔ آپ میری دھمکی سے امپریس ہوئی ہیں؟ ریلی؟ اس نے شجاعت سے اس کی طرف دیکھتے پوچھا۔ ہاں نا، 1 سیکنڈ میں آپ کی بات سن لی گئی، اس نے مسکراتے ہوئے متاثرانہ کہا۔ آپ نے کیسی دھمکی دینی پہلے یہ تو بتائیے؟ اس نے چائے کا کپ لبو سے لگاتے مسکراہٹ چھپاتے پوچھا تو زینی اسے گھوٹے باز رکھنے لگی، جبکہ لیزی اس کے سوال پہ سوہ پڑتی گڑبڑائی۔ ہاں تو میرے جگر کو دھمکی دینی، گڈ جیو ڈان بابی، اس نے زوردار طریقے سے کہا تو وہ چٹپٹائی۔ بھائی، اس نے اسے پکارتے روکنا چاہا۔ لیڈی ڈان، اس خروس کے لیے آپ کو زبردست سی دھمکی بتاتا ہوں کہ سر چل کے آئے گا جناب، اس نے ڈھولک بجا کے کہا تو وہ بھی متجسس ہوئی۔ اس نے بے ساختہ پوچھا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے کان قریب کرنے کا کہا۔ علی سے نہ کریں، فضول ترین مشورے دے گا اپنی طرح کے، لاریب نے تنبیہ کہا، لیکن تب تک وہ اس کی طرف متوجہ ہو چکی تھی جب وہ تینوں انجوائے ہوتے انہیں دیکھنے لگے۔ اس کی دھمکی والے مشورہ سن کے اس کا چہرہ تمتمانے لگا، جبکہ لبوں پہ مبہم سے شرمگین مسکان پھیل گئی۔ یہ ٹاپ سیکرٹ، میرے اور آپ کے علاوہ بس اس سڑیل کو پتہ لگنا چاہیے، کسی ایرے گیرے کو مت بتائیے، ایسا نہیں رہے گا۔ اس نے ان سب پہ اچرتی ہوئی نگاہ ڈالتے شرارت سے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ بس علیزہ، تمہاری معصومیت دیکھ کے سمجھ نہیں آتا کہ جہان بھائی کی قسمت پہ رشک کرے کے طرز۔ لاریب نے سر ادھر ادھر ہلاتے کہا تو وہ چم سی گئی۔ پریحان، معاویہ نے اسے مخاطب کیا،
تو اس نے اس کی طرف دیکھا جبکہ آریان کے دماغ میں ہاتھے کی گھنٹی پڑنے لگی۔ جی بھائی، اس نے دھیرے سے پوچھا، اگر یہ آپ کے خوابوں میں نہیں ہوتا، کھوتا دل و دماغ سے آپ پہ نہیں مرتا تو بتاؤ، میں آپ کو بھی ایسی دھمکی بتا سکتا ہوں۔ اس نے شرارت سے کہا تو وہ شرم سے سہر پڑتی، لیکن اس سے پہلے ہی آریان کرنٹ کھا کے اٹھا۔ تم اپنے مشورے اپنے پاس رکھو، میں ویسے بھی اس کے پاس چل جاتا بغیر دھمکی کے ہی۔ اس نے فوراً پری کا ہاتھ تھامتے اسے کچن سے لے جاتے کہا تو وہ سٹ پٹاتی ہاتھ چھڑوانے لگی، جبکہ وہ سب کہہ کے لگانے پہ مجبور ہو گیا۔ السلام علیکم، جہان شاہ اسپیکنگ۔ اس کی گمبھیر باری آواز اس کے رگوں میں ایک سکون سا بن کے اترنے لگی۔ اس نے آنکھیں بند کرتے پل بھر کو اس سکون کو محسوس کیا۔ وعلیکم السلام، اس نے دھیمے سے کہا۔ او مسز جہان شاہ، کیسی ہیں؟ اس کا مہکتا لہجہ اسے شرمانے پر مجبور کر گیا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ، اس نے مختصر کہتے لب دانتوں میں دبائے۔ میں فی الوقت تو ٹھیک ہوں، لیکن اگر آپ یوں ہی اپنے لبوں پہ ستم ڈالتی رہی تو میں بہت خراب بھی ہو سکتا ہوں۔ اس کے جذبات سے لبریز سلگتی دھیمی سی آواز میں اس کے ہاتھوں سے موبائل چھوٹتے بچا۔ اس نے گڑبڑاتے سرخ چہرے کے ساتھ فوراً دانتوں کی زد سے شگرفی لب آزاد کیے، پورے کمرے میں ہڑبڑاتی نگاہ ڈالے، لیکن وہ ہوتا تو نظر آتا نہ۔ آپ بہت برے ہیں، وہ شرم اور جھنجھلاہٹ سے فقط اتنا ہی کہہ سکی۔ اتنے فاصلے سے یہ الزام! اس نے ذومانی سا جملہ پھینکا۔ اس کی ذومانیت سے اس کے اعصاب جھنجھنا اٹھے، جبکہ دل گویا کانوں میں دھڑکنے لگا ہو۔ حیدر، اس نے شرم سے ٹوٹے ہوئے سے گویا باز رکھنے کو حد بندھی دی۔ اس نے دھڑکتے دل پہ ہاتھ رکھ کے خود کو سنبھالنا چاہا۔ اس شخص کے جذبات میں اس قدر شدت تھی کہ وہ دور فاصلوں پہ بیٹھا ہوئی اس کے اعصاب بکھیرنے پہ مجبور کر دیتا تھا۔ کیا کر رہی ہیں؟ اس نے اس کی حالت کا اندازہ لگاتے موضوع بدلتے پوچھا تو اس نے زوروں سر دوڑتے دل کو قابو کرتے دھیرے سے کہا، کچھ نہیں، لیٹنے لگی تھی اکیلے۔ پہلی پرتپش اور لو دیتی سرگوشی پہ اس کی سنبھالی دھڑکنوں میں پھر سے انتشار برپا ہوا۔ کب آ رہے ہیں آپ؟ اس نے اس کا سوال نظر انداز کرتے ہولے سے پوچھا تو اس کی کیفیت پہ ایک محظوظ سی مسکان اس کے لبوں پہ پھیل گئی۔ جلدی ہی، اس نے دانستہ مختصر جواب دیا۔ آپ کل رات تک آ رہے ہیں؟ اس نے لرزتے ہوئے حکمیہ کہا تو اس نے ابرو اچکا کے موبائل کو گھورا۔ علیزے دیکھ، اس نے اسے سمجھانا چاہا، اگر آپ کل 10 بجے تک مینشن نہ پہنچے تو میں سب کچھ چھوڑتی آپ کے ہوش ٹھکانے لگانے کو آپ کے پاس پہنچاؤں گی، اور یہ محض ایک دھمکی نہیں۔ اٹکتے اسے دھمکاتے آخر میں اس نے مضبوط انداز میں معاویہ کا سمجھایا گیا سبق منوان دہرایا۔ اس کے انداز و الفاظ پہ اس کے بھی مضبوط اعصاب ایک بار ہلے۔ وہ بے ساختہ موبائل سے نظر ہٹاتے کیمرے پہ نظر ٹکا گیا، جہاں وہ سینے پہ بازو رکھے نروس سی بیٹھی تھی۔ علیزے، یہ دھمکی! اس نے نرمی سے اسے سمجھانے کے لیے لفظ تراشے اور پوچھنا چاہا کہ یہ کس نے سکھایا، لیکن یہ دھمکی نہیں، اس پہ کل عمل بھی ہوگا کیونکہ میں مسز حیدر شاہ ہوں، دھمکی نہیں، عمل کرتی ہوں۔ اس نے ایک ہی سانس میں اس کا اگلا حصہ کسی رٹے کی ماں دہرایا۔ اس کی حیرت زدہ وٹ کی آواز نظر انداز کرتے موبائل کال کاٹتی وہیں پر ٹک گئی۔ کال بند کرتے ہی اس نے 200 کی سپیڈ سے دھڑکتے دل سنسناتے ہاتھوں پہ قابو پانے کے لیے تکیے میں منہ رکھے گہرے لمبے سانس لینے لگی۔ میرے ساتھ ہو گئی یہ اس واقعے سے تقریباً 2 ہفتے بعد کی بات ہے، جب مکمل علاج کے بعد خان اور اس کی بہنیں مکمل صحت یاب اور کسی حد تک ذہنی صحت یاب بھی ہو چکی تھی۔ اس نے ڈسچارج کر کے لے کے جانے کے لیے آئے آفیسر کے ساتھ کمرے میں آتے ہی پوچھا تو ساتھ آنے والے سر ہاشمی نے بھی چونک کر اسے دیکھا۔ اس کے سوال پہ خان نے چونک کے اسے دیکھا۔ ریلیکس ہو کے جواب دو، کوئی زور نہیں تم پہ، اس نے اس کی خاموشی پہ کہا تو اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ سر آپ کے ساتھ رہوں گا ہمیشہ، آپ جان بھی مانگو گے دوں گا، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا ہے مجھے۔ اس نے فوراً سر ہلاتے اتنی رواں انداز میں کہا کہ اس نے چونک کے اسے دیکھا۔ تم مجھے جہاں کہہ سکتے ہو، اس نے اسے دیکھتے کہا، لیکن اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ آپ بھائیوں جیسے ہیں، لیکن آپ نے جو کیا اس میں مجھے بہت کچھ سکھایا، اس لیے آپ میرے لیے استاد بھی ہیں۔ میرے جس نے سب سے بڑا سبق دیا، اس سے 17 سالہ بچے کے منہ ایسے الفاظ سنتے وہ سب ششدر تھے، جبکہ وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تو سمجھ رہا تھا کہ بے شک وہ قد کاٹھ میں بڑا تھا، جذبات پہ کنٹرول رکھتا تھا، لیکن تھا تو 16 سال کا نوجوان ہی نا۔ جہان
سار نے اس سے مخاطب کیا تو وہ ان کی طرف متوجہ ہوا۔ خان کو ساتھ رکھنے کا فیصلہ بے شک اس کا اپنا تھا، لیکن اس فیصلے پہ ساتھ اور اس پہ مہر سار نے لگائی تھی، جس پہ وہ دل تک پرسکون ہو گیا۔ یس سر، اس نے ان کی طرف دیکھا۔ فیلڈ میں تم کمپلیٹلی آ نہیں رہے تو کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ انہوں نے اس سے پوچھا، کیونکہ انہیں اس کے ارادے جاننا تھے۔ بیوروکریسی، ایک بیوروکریٹ ہر منسٹری کی سیٹیں ہلا سکتا ہے۔ مجھے اس تک پہنچنا ہے کہ میرا مقصد ابھی پورا نہیں ہوا۔ اس کے کانوں میں اپنی ماں کی دھمکی گونجتی تھی، اس لیے اس نے خطرناک سنجیدگی سے جواب دیا کہ انہیں بھی پایہ تکمیل تک پہنچانا اس کا مقصد بن چکا تھا۔ لیکن تم خاندانی بزنس اور خاندانی سیاست میں جاؤ، انہوں نے اسے روکنے کو کہا، لیکن اس کا جواب سن کے چونک اٹھے۔ جس فیملی سے بلانگ کرتا ہوں، بزنس اور سیاست رگوں میں دوڑتی ہے، اس لیے ان دو چیزوں سے ہٹ نہیں سکتا۔ لیکن بیوروکریسی میری ضد ہے، جبکہ یہ فیلڈ میرا جنون، اس نے نبرت الانداز میں جواب دیتے ہوئے ان سے الوداع یا مصافحہ لینے کو ہر بار ہے ان سے اجازت لیتے۔ وہ خان کو ساتھ لیتے ہاسپٹل سے نکلتا چلا گیا، اور جہاں سے ہوا تھا شروع بہت سے رازوں کا سفر، بعید بڑی باتوں کا سفر، جہان اور خان کی دوستی اور جان ساری کا سفر۔